نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 349 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج ایک صاحب نے پوسٹ بھیجی ہے جس میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک امت ہوگی جس کو ایک خاص مہینہ ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں اور سوکھی ہوئی آنکھوں اور زبان کے ساتھ افطار کے لیے جب بیٹھے گی تو میں ان سے بہت قریب ہوں گا اور میرے اور تمہارے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت میں ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ اس مضمون کی ایک پوسٹ بھیجی ہے اور پوچھا ہے کہ اس روایت کی سندی حیثیت کیا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ جو احادیث شریفہ کی متداول کتابیں ہیں اس میں یہ روایت کہیں دستیاب نہیں ہے۔ البتہ مواعظ کی بعض کتابوں میں جیسے نزہۃ المجالس ہے، اس میں یہ روایت قدر فرق کے ساتھ بلا سند بیان کی گئی ہے، لہذا اس کو لوگوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی کوئی سند معتبر سامنے نہیں ہے، اور اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس میں ایک اولو العزم پیغمبر کی شان پر بھی کچھ آنچ آتی ہے اور عوام کے ذہن میں غلط بات پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے اس روایت کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے افطار کے وقت دعا کے قبول ہونے کے بارے میں صحیح حدیثیں موجود ہیں، ان کو بیان کیا جائے، اور امت محمدیہ کے فضائل پر بھی صحیح ترین حدیثیں موجود ہیں، ان کو بیان کیا جائے، ایسی بے سند باتوں کو عام نہ کیا جائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ عن بکر بن عبداللہ قال کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبادحون بالبطیخ فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں نقل کیا ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ بکر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپس میں ایک دوسرے کو خربوزے مارا کرتے تھے، اور جب کوئی قربانی دینے کا وقت آتا تھا تو پھر وہ مرد بن جاتے تھے، یعنی بہادری سے پیش آتے تھے۔ تو اس روایت کا اور مقولے کا مطلب سمجھا دیں، یہ انہوں نے سوال بھیجا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ شارحین نے اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہاں خربوزے کے چھلکے مراد ہیں، اور بعض صحابہ بے تکلفی اور سادگی میں مذاق کے طور پر خربوزے کھا کر ان کے چھلکے ایک دوسرے پر مارتے تھے، تو بے تکلف دوستوں میں یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ایسے دوست ہوں جو اس طرح کے مذاق کو دل پر نہ لیں اور ان کی ایذا کا سبب نہ ہو۔ اگر ایسی بات ہے کہ ان کے دل پر کوئی ایذا کا سبب بن جائے تو ایسی حرکتیں کرنا کسی کے لیے بھی درست نہیں ہوگا۔
تو اس سے صحابہ کی بے تکلف زندگی مراد ہے، اس کا ایک نمونہ ہے۔ اور پھر اگلا جملہ یہ ہے کہ ویسے تو بے تکلف رہتے تھے، لیکن جب جنگ کا موقع آتا تھا تو پھر ان کی بہادری میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ سوال ہے کہ غیر مسلموں بطور خاص جینیوں کے مذہبی پیشوا جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو سبھی مذہب والے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس استقبال میں بہت سے مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اس میں شرکت نہ کریں تو ہم الگ تھلگ پڑ جائیں گے اور غیر مسلموں کی نظر میں اچھے نہیں ہوں گے کہ سب لوگ تو شرکت کر رہے ہیں اور مسلمان نہیں کر رہے، تو کیا ان کا استقبال کرنا اور کھڑا ہونا اور پھول مالا وغیرہ پہنانا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو کسی بڑے مہمان کے اکرام میں حرج نہیں ہے، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ اس طرح کے مذہبی پیشواؤں کی مجالس میں شرکیہ افعال انجام دیے جاتے ہیں، مثلاً ان کو سجدہ کیا جاتا ہے یا اور چیزیں، اور کہیں کہیں یہ پیشوا سرے سے بے لباس ہوتے ہیں، اور ایسے بے لباس لوگوں کے سامنے جا کر ان کا اکرام کرنا یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے، اس لیے حتی الامکان ایسے مواقع میں شرکت سے احتیاط کرنی چاہیے اور نہیں جانا چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک ٹیچر خاتون 7-8 سال پہلے اسکول سے ریٹائر ہو گئی تھیں اور اب ان کے شوہر بھی فوت ہو گئے ہیں۔ اسکول سے ان کو پنشن کے طور پر 1200 روپے ملتے ہیں، جس سے وہ اپنا تھوڑا بہت خرچہ چلا لیتی ہیں، لیکن ان کے پاس 3-4 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی رقم نہیں ہے، تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے یا انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہیں اس لیے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر واقعی ضرورت مند ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی بھی جا سکتی ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ روزے میں سوئمنگ پول میں تیرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ محض تیرنا، اگر اس سے منہ میں اور ناک میں پانی نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اگر ایک قطرہ بھی ناک یا منہ کے ذریعے پانی چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا چونکہ تیرنے میں اس کا خطرہ موجود ہے، منہ میں پانی چلے جانے کا، اس لیے شوقیہ طور پر آدمی روزے کی حالت میں ہرگز نہ تیرے، کیونکہ اس میں روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اور مجبوری میں تیرنا پڑ جائے تو پھر اس کا خیال رکھے کہ کوئی بھی پانی کا حصہ پیٹ میں نہ جائے۔ سوال ہے زید نے بیماری کی وجہ سے رمضان کے 5 روزے نہیں رکھے، پھر اسی بیماری میں شوال میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے چھوٹے ہوئے روزوں کا کیا حکم ہے؟ کیا فدیہ ادا کرنا لازم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب اسے موقع ہی نہیں ملا روزے کی قضا کا تو اس پر کوئی فدیہ لازم نہیں ہے۔ سوال ہے کیا پورے رمضان کے روزوں کی ایک ساتھ نیت کی جا سکتی ہے یا ہر روز الگ الگ نیت کی ضرورت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، ہر روز الگ نیت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ کافی ہے، حتیٰ کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر روزے کی نیت سے سحری کھا لی تو یہ بھی کافی ہے اور یہ روزہ معتبر سمجھا جائے گا۔ سوال کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے اور منہ میں لقمہ ہو تو اسے کھا لینا چاہیے، تو کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ اور وہ دلیل میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو ابو داؤد شریف کی ہے کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدی
فلا یضعه حتی یقضی حاجتہ، کہ جب آدمی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے نہ رکھے جب تک کہ اپنی ضرورت پوری نہ کر لے۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذان ہوتے ہوئے کھاتے پیتے رہنا چاہیے۔ جواباً عرض ہے کہ سحری کے ختم ہونے کا مدار اذان پر نہیں ہے بلکہ صبح صادق پر ہے۔ بس اگر صبح صادق کے بعد اذان ہو رہی ہے تو اس حالت میں روزے دار کے لیے کھانا پینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر ایک لقمہ یا ایک گھونٹ بھی لے لے گا تو اس کا روزہ معتبر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اذان ہی وقت سے پہلے ہو رہی ہو تو بات الگ ہے۔ اور جن صاحب نے یہ روایت پیش کی ہے اس روایت کے بارے میں حضرات شارحین نے کئی احتمالات ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اس اذان سے مغرب کی اذان مراد ہے، کہ جب آدمی افطار کے لیے تیاری کر رہا ہو اور مغرب کی اذان ہو جائے تو نماز کے لیے نہ جائے فوراً، بلکہ پہلے افطار اپنا مکمل کر لے اور کھا پی لے، اس کے بعد نماز کے لیے جائے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک تہجد کے وقت جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے بعد میں، اور ایک صبح صادق کے وقت۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو اذان دیتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ عبادت میں لگے ہیں وہ اب روزے کی تیاری کر لیں اور سحری کھا لیں، جو سو رہے ہیں وہ اٹھ جائیں۔ اور صبح صادق کے وقت اذان دیتے تھے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا مقصد ہوتا تھا کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اب کھانا پینا جائز نہیں۔ تو حدیث میں اذا سمع احدکم النداء سے حضرت بلال کی اذان مراد ہے، ابن ام مکتوم کی مراد نہیں ہے۔ اور تیسری توجہ یہ ہے کہ یہ اس شکل میں ہے جبکہ اذان وقت سے پہلے دی جا رہی ہو یا شک ہو کہ صحیح وقت ہوا ہے یا نہیں، تب گنجائش ہوگی، لیکن آج کل ہمارے ہاں اوقات متعین ہیں اور عام ہیں، لہذا اب اذان کے وقت کسی کو کھانے پینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگر اذان کے وقت کوئی کھائے پیے گا تو روزہ معتبر نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ میں شوگر کا مریض ہوں، مجھے افطار سے پہلے انسولین کا انجیکشن لگانا پڑتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، آپ انسولین کا انجیکشن لگا سکتے ہیں اور اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ انجیکشن سے براہ راست معدے میں دوا نہیں پہنچتی ہے بلکہ مسامات کے ذریعے پہنچتی ہے، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سوال ہے کہ روزے میں اگربتی گھر میں جلا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر گھر کے کسی کونے میں اگربتی جلائی جائے اور اس کا دھواں براہ راست منہ اور ناک میں نہ لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر روزہ یاد ہونے کی حالت میں اس کا دھواں منہ ناک میں لے لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے کہ روزے میں منہ کے چھالوں میں ٹیوب لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ روزے کی حالت میں یہ ٹیوب نہ لگایا جائے، کیونکہ دوا کے حلق میں جانے کا قوی امکان موجود ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ زید نے گردہ بدلوایا ہے لیکن اسے زندگی بھر ہر 6 گھنٹے میں ایک متعین دوا لینی لازم ہے، ورنہ شدید انفیکشن کا خطرہ ہے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسا شخص دائمی مریض شیخ فانی کے حکم میں ہے،
لہذا جب کہ صحت یابی کی اور دوا سے چھٹکارے کی کوئی شکل نہ ہو تو وہ اپنے روزوں کے بدلے میں فدیہ دے سکتا ہے، اور اگر اس کا امکان ہو کہ یہ دوا کی شکل بدل سکتی ہے تو پھر فدیہ نہیں دے گا، قضا ہی کرنی پڑے گی۔ سوال ہے کہ گرم پانی کی بھاپ منہ میں چلی جائے تو روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بلا ارادہ یہ بھاپ چلی جائے گی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ روزے کا کفارہ اپنے بیٹے کی بیوی یا بیٹے کی گود لی ہوئی بچی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اسے دیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص عمرے کے دوران طائف گیا تھا، وہاں سے بغیر احرام کے مکہ معظمہ آ گیا، دوبارہ عمرہ نہیں کیا اور اب وطن واپس آ چکا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر ایک دم اور عمرے کی قضا لازم ہو گئی تھی۔ اب اگر وہ کسی میقات سے احرام باندھ کر عمرہ کرے گا تو دم ساقط ہو جائے گا، اور اگر میقات کے علاوہ سے احرام باندھے گا تو دم برقرار رہے گا۔ سوال ہے کہ ہمارے والد صاحب 15 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، اور ہمارے 2 بھائی 4 بہنیں اور والدہ صاحبہ ان کے انتقال کے وقت حیات تھیں، اور بعد میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ والد کا کل ترکہ 64 حصوں میں بانٹا جائے گا، جس میں سے 8 حصے والدہ کے اور 14 حصے ہر ایک بیٹے کے اور 7 حصے ہر ایک بیٹی کو ملیں گے، اور والدہ کے انتقال کے بعد جتنے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں والدہ کا حصہ ان میں بانٹا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ سبھی سامعین کو رمضان المبارک کی نیک خواہشات، نیک تمنائیں پیش ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے خیر، عافیت، برکت، رحمت اور اپنے قرب کا ذریعہ بنائیں، اور اس کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی ناقدری سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔